بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 کلاس انگلش کا یونٹ نمبر 11 جو کہ ہے جینیٹیکلی موڈیفیکیشن آرگنزم، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کر لی تھی لیسن کی، اور آج اس کے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایکسرسائز میں پہلے کیا ہے؟ کویسچن آنسر۔ تو آج اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کویسچن ہے واٹ از جین اینڈ جینیٹکس۔ اصل میں جین کیا ہے؟ جینیٹک، یہ جین کی اسٹڈی کو کرنے کو جین جینیٹک کہتے ہیں۔ اچھا، جین از دا سب یونٹ آف ڈی این اے، یعنی کہ ڈی این اے جو ہے اس کی ذیلی اکائی کو جین کہا جاتا ہے۔ دا انفارمیشن ڈیٹا بیس آف اینی آرگنزم، کسی بھی جاندار کا معلوماتی ڈیٹا بیس ہوتا ہے۔ دیٹ کنٹین، جو کہ مشتمل ہوتا ہے انسائڈ اندر دا سیل نیوکلیس، سیل کے مرکزہ کے اندر، یہ سیل کے نیوکلیس کے انسائڈ اندر یہ پایا جاتا ہے یا مشتمل ہوتا ہے۔ جین ٹرانسمٹس کریکٹرز ٹریٹس آف پیرنٹس ٹو دیئر آف اسپرنگ۔ جین کیا کرتا ہے؟ منتقل کرتا ہے خصوصیات کو بچوں میں، یعنی کہ والدین سے بچوں میں۔ صحیح ہے، اب یہ جین کی تعریف ہو گئی۔ صحیح، اب جینیٹکس کی طرف چلتے ہیں۔ تو جینیٹک کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف جین، جین کا جو ہے نا مطالعہ ہے، جینیٹک ویریشن، جینیاتی تغیرات کا، اینڈ ہیریڈیٹی آف ان لیونگ آرگنزم، اور ہیریڈیٹی ان لیونگ آرگنزم، اور جاندار اجسام کی موروثی جو ہے نا موروثیت کے بارے میں بھی مطالعہ کیا جاتا ہے اس میں۔ اچھا، سیکنڈ کویسچن ہے وائی از دا ڈسکوری آف جین کالڈ گیم چینجر ان بایولوجیکل سائنس۔ بایولوجیکل سائنس میں گیم چینجر جین کو کیوں کہا جاتا ہے، یعنی کہ کیوں جین کی جو ڈسکوری کہلائی ہے گیم چینجر، ٹھیک ہے، بایولوجیکل سائنس میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کا آنسر یہ ہے دا ڈسکوری آف جینس، جو ڈسکوری ہے مطلب دریافت ہے جین کی، اس کالڈ کہلائی ہے گیم چینجر، ایک گیم چینجر کے نام سے ان بایولوجیکل سائنس میں، بیکاز کیونکہ اٹ پلیڈ، کیونکہ یہ ادا کرتی ہے کی رول، ویسے پلیڈ کھیلے جانے کو بھی کہتے ہیں، ادھر کریں گے ادا کرتی ہے کی رول، اہم کردار ان دا ڈیولپمنٹ آف جینیٹکس، جینیٹک کی ترقی میں، بہتری میں۔ اچھا، جینیٹک فردر انیبلڈ، جینیٹکس مزید قابل بناتی ہے سائنسدانوں کو ٹو پروڈیوس ویرائٹی آف جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ اینڈ آرگنزم، مطلب کہ جینیات مزید قابل بناتی ہے سائنسدانوں کو پیداوار بڑھانے میں، جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ اینڈ آرگنزم، جانداروں کی اور جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جانوروں کی، مطلب کہ جانداروں کی اور جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جانوروں کی پیداوار کو بڑھانے میں سائنسدانوں کو یہ جینیٹک جو کہ جین کا مطالعہ ہے اصل میں، یہ کیا بڑھاتی ہے؟ ان کی پیداوار کو بڑھاتی ہے اور اس قابل بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں، واٹ از جینیٹک انجینئرنگ۔ جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟ واٹ رول ڈز جینیٹک انجینئرنگ پلے ان پروڈیوسنگ جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم، جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جانوروں کی پیداوار میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ کون سی جینیٹک انجینئرنگ؟ اس کا آنسر یہ ہو جائے گا جینیٹک انجینئرنگ از دا پروسیس آف این آرگنزمس، ٹھیک ہے، جینیاتی یعنی کہ جینیٹک انجینئرنگ ایک ایسا عمل ہے جانداروں کے جین میں براہ راست ڈائریکٹلی ٹرانسپلانٹنگ، ٹھیک ہے، براہ راست ٹرانسپلانٹ منتقل کرنا ڈی این اے فرام ادر آرگنزم، دوسرے جانداروں سے، ان سیل، اس کے خلیے میں، مطلب کہ ایک جاندار سے جین لے کر دوسرے جاندار میں منتقل کرنے کا ایک ایسا پروسیس عمل ہے۔ اچھا، جینیٹیکل انجینئرنگ انیبل اس، جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جاندار اس قابل بناتی ہے ہمیں ٹو امپروو، کہ بڑھائے ریزسٹنٹ ٹو پیسٹ کیڑے مکوڑوں کو کہا جاتا ہے، اینڈ ڈیزیز بیماریوں کو کہا جاتا ہے، انہینس بڑھائیں فوڈ کوالٹی، خوراک کی جو پیداوار کو، اینڈ ٹو امپروو، اور بہتری لائے گروتھ پیداوار میں، ریٹ شرح کو کہتے ہیں آف کراپس، فصلوں کی، سچ ایز جیسے ٹماٹوز، پوٹیٹوز اینڈ رائس، ٹماٹوز کمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوٹیٹوز کمانی کی ضرورت کرنا، اینڈ رائس چاول کو کہتے ہیں، اور یہ آپ آسانی سے جانتے ہوں گے ان کا معنی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب کہ یہ ایک تو مطلب کہ جانداروں کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں، دوسرا یہ کیڑے مکوڑے جو بیماریاں وغیرہ مختلف لگتی ہے ان سے بھی جو ہے نا پودوں کو
بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ ٹماٹر اور آلو اور چاول وغیرہ کی فصلوں کو فصلوں کی پیداوار میں بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، یہ صرف انہی میں یہ مطلب کہ جینیات طور پر تبدیل شدہ جان اسی میں نہیں کام کرتے، بلکہ دوسرے اس میں بھی یہ جینز میں یہ کام ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ 4 پہ ہے نیم سم جی ایم اوز اینڈ جی ایم اوز مطلب جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگنزم، صحیح ہے۔ مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ جینیات طور پر تبدیل شدہ جانداروں کے نام لکھیں اینڈ ڈسکرائب بیان کریں دیئر کریکٹرسٹکس اور ان کے مطلب کہ خصوصیات، ہاؤ کیسے دے آر ڈفرینٹ وہ مختلف ہیں فرام نیچرلی اکرنگ آرگنزم جو کہ قدرتی طور پر وہ مطلب کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ان جینیات طور پر تبدیل شدہ جانوروں کے نام لکھیں اور بتائیں کہ ان کی خصوصیات دوسرے جو کہ جینیات طور پر یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قدرتی طور پر جو بنائے ہوئے ہیں ان سے کیسے مختلف ہیں، صحیح ہے۔ نیکسٹ اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کا آنسر یہ اسٹار لائٹ ایواتارس از دا فرسٹ جینیٹکلی انجینئرنگ پلانٹس، یعنی کہ سب سے پہلا جینیات طور پر تبدیل شدہ پودا کون سا ہے؟ اسٹار لائٹ ایواتار اس کا نام ہے۔ دیٹ از ایبل ٹو لائٹ اپ، جو کہ روشنی دینے کے قابل بنا ہے۔ ٹومیٹو جینز ہیو بین موڈیفائڈ، ٹومیٹو جین کو بھی موڈیفائڈ کیا گیا، تبدیل کیا گیا، سو دیٹ دا فروٹس کین اسٹے، وہ اب ان کے جو پھل ہیں وہ رہ سکتے ہیں آن دا وائن فار لانگر ٹائم، ان کے انگور میں مطلب زیادہ عرصے تک، اینڈ ڈیولپ نیچر فلیورز، اور قدرتی طور پر جو ہے نا ان کا ذائقہ سوری ڈیولپ میچیور فلیور، اس کا جو ہے نا ذائقہ کیا ہوتا ہے مطلب کہ اسی طرح رہتا ہے، صحیح ہے نا، پیور رہتا ہے۔ ہائیلی فیٹی سویابین ہیز بین موڈیفائڈ، دوسرا کیا ہے، جو زیادہ روغنی والا جو سویابین کا تیل ہے یا سویابین ہے اس کو کیا کر دیا گیا ہے، موڈیفائی تبدیل کر کے ٹو پروڈیوس بینس کنٹیننگ لیس فیٹ، اس کی جو چربی وغیرہ ہے اس کو کم کر دی گئی ہے۔ کیٹس ڈی این اے از الٹر، کیٹس کا جو ڈی این اے اس کو تبدیل کر دیا گیا ٹو میک بنائی اٹ گلو ان دا ڈارک، اور تاکہ وہ روشنی میں کیا ہے دیکھ سکے۔ اچھا آگے ہے مطلب اندھیرے میں کیا کر روشنی دیکھ سکے۔ جب 5 پہ ہے رائٹ ایٹ لیسٹ 2 میرٹ، میرٹ کہتے ہیں فائدے کو، اینڈ ڈی میرٹس کہتے ہیں نقصان کو، یعنی کہ جینیت طور پر تبدیل شدہ جانوروں کے کون سے 2 فائدے اور 2 نقصان بتاتے ہیں۔ میں اس کے فائدے کیا ہیں، جینیٹکلی موڈیفائڈ آرگنزم کین ایریڈیکیٹ ہیریڈیٹی ڈیزیز، ٹھیک۔ اچھا ویسے آپ کو پتہ ہے کہ قدرتی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو مطلب کہ والدین سے بیماری ہوتی ہے والدین کو پھر بچوں میں وہ منتقل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری سے وہ بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، موروثی جو بیماری ہم کہا جاتا ہے نا اس سے وہ بچ جاتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ جینیٹکلی موڈیفائڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کین اسٹے لانگ اینڈ ڈیولپ میچیور فلیور، وہی پیچھے والی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ذائقہ مطلب رہ جاتا ہے، اس کو زیادہ عرصے تک اس کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں اس کے ذائقے کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے نقصان یہ کیا ہے، جی ایم او از دا unpredictability of the behaviors of altered genes and of the bacteria, plants and animals that interact with the altered organism، مطلب ان میں کیا ہو جاتے ہیں، الٹر کہتے ہیں، الٹرڈ میرے خیال میں ہاں تبدیل ہو جاتے ہیں، جانداروں کے تبدیل شدہ جانداروں میں وہ کیا ہے انٹریکٹ ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس کا یہ بن جائے گا، اچھا اس کا مکمل ٹرانسلیٹ ایسا بن جائے گا کہ جی ایم اوز سے متعلق سب سے بڑی پریشانی ترمیم شدہ جینز اور بیکٹیریا، پودوں اور جانوروں کا غیر متوقع رویہ ہے جو تبدیل شدہ اجسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ اس کا نقصان کیا ہے، جی ایم او ڈائٹ آفن لیڈ ٹو لیور اینڈ کڈنی پرابلمز، یہ لیور جگر کو کہتے ہیں، کڈنی گردے کو کہتے ہیں، پرابلمس، یعنی کہ یہ کس کا مسئلہ پیدا کرتی ہے، مطلب کہ یہ جی ایم او کی خوراک اکثر بیشتر جگر اور گردے کے مسائل پیدا کرتی ہے، صحیح ہے۔ اچھا نیکسٹ پہ ہے واٹ ان یور اوپینین ول بی دا ایفیکٹ آف جی ایم اوز ان آور لائف اسٹائل اینڈ انوائرمنٹ ان دا فیوچر، مطلب آپ کے خیال میں مستقبل میں جی ایم اوز کا ہماری زندگی،
ہمارے طرز زندگی اور ماحول پر کیا اثر ہوگا؟ تو اس کا آنسر ہے آئی ایم آف دا اوپینین دیٹ جی ایم او میں افیکٹ ہیومن لائف اسٹائل، یعنی کہ مطلب میرے خیال میں جی ایم او انسانی زندگی پر مطلب بہت زیادہ اثر ڈالے گی، اینڈ انوائرمنٹ ماحول پر ان فیوچر مستقبل میں۔ اٹ میں کاز ہیلتھ پرابلم، یہ صحت کے مسئلے پیدا کرے گی۔ اٹ از دا unpredictability of behaviors of altered genes and unwanted characteristics، مطلب کہ یہ ترمیم شدہ جینز اور ناپسند خصوصیات رکھنے والے جانوروں کا غیر متوقع رویہ ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ کین افیکٹ، صحیح ہے، اچھا یہ مطلب جینس اینڈ انوانٹیڈ، ہاں اٹ کین افیکٹس اینڈ انبیلنس دا ایکو سسٹم دیٹ الٹیمیٹلی ڈسٹربڈ اینڈ انسٹیبل نیچرل لائف۔ جی ایم اوز کین لیڈ، ٹھیک ہے، لیڈ ٹو سم نیوٹریشنل پرابلمس، مطلب کہ یہ طبی ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے غیر متوازن کر سکتا ہے، جو قدرتی زندگی کو بالآخر پر گندہ اور ناپائیدار کرتے ہیں۔ جی ایم اوز بعض غذائی مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، نیوٹرین منی غذائی، پرابلم منی مسائل، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ پہ ایک کویشچن ہے، اس کو آپ خود دیکھ لینا، وہ اتنا میرے لیے ضروری نہیں ہے، جو ضروری تھے میں نے آپ کے لیے وہ اس کو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی یہاں پر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔